الذي قال في خطابه ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں تاجدار ختم نبوت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارے نوجوان نقیب محفل بھائی ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے سہارا لیا لاہور کی دھرتی پر سونے والے اس عظیم مرد قلندر کی نعتیہ کلام کا جسے زمانہ پیر نفیس الحسینی شاہ کہتا ہے، اور پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد میں بر صغیر کی دھرتی کے معروف ولی اللہ حضرت خواجہ محمد گیسو دراز رحمہ اللہ ہے، اور خواجہ محمد گیسو دراز رحم اللہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق امام زید کے ساتھ ہے، اور امام زید وہ ہیں جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں، جعفر صادق کے چچا ہیں، جناب حسین کے پوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم چونکہ پیغمبر کی ذات کو بھی ماننے والے ہیں، پیغمبر کی جماعت کو بھی ماننے والے ہیں، پیغمبر کی آل کو بھی ماننے والے ہیں، اور آل میں 3، 5، 12، 14، 72 والے نہیں بلکہ آل ٹو آل کو ماننے والے ہیں۔ چونکہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، خارجی بھی نہیں ہیں، سنی ہیں، اور سنی بھی ٹنا ٹن ہے۔ بھائی نے جملہ کے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، اور رب کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے جو شان، عزت، مقام، رفت، بلندی آمنہ کے لال مدنی کریم کو عطا کی ہے، جناب آدم کی الف سے عیسیٰ کی یا تک 1.25 لاکھ انبیاء مل بھی جائیں تو میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، میرے محبوب پیغمبر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اس کا عملی اظہار رب تعالیٰ نے یوں کیا کہ شب معراج 1.25 لاکھ انبیاء بیت المقدس میں اللہ نے انبیاء کو کھڑا کیا صفوں میں، لیکن مصلی پر ایک اکیلا آمنہ کا لال۔ سب عشاء کی نماز پڑھ لی بھائی؟ تو کھل کے بولو میرا بھائی کا گھبرا کے بیٹھا ہو تم سارا کیسے؟ فجر کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے یعنی فجر تک، اللہ نہ کرے، تو آیا ممکن ہے کہ آج سارے چوہدری مل کر کہہ دیں کہ مولوی صاحب بھائی تو اتنا عرصہ ہوگا بھائی تو آگے کھڑا ہوئے مصلی پہ، آج تو پیچھے ہوگا ہم آگے کھڑا ہوئے گا؟ ممکن ہے بھائی ایسا؟ نہیں۔ صفوں میں ہزاروں ہو سکتے ہیں لیکن مصلی پر ایک ہی، اور وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ صفوں والے سارے مل بھی جائیں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔
اللہ نے جماعت انبیاء سب کو جمع کیا لیکن مصلی دیا ایک اکیلے آمنہ کے لال کو، اور آمنہ کے لال نے دنیا سے جاتے جاتے سارے یاروں کو جمع کیا لیکن مصلی دیا ایک اپنے بوڑھے یار ابو بکر صدیق کو۔ اللہ نے مصلی دیا آمنہ کے لال کو تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ انبیاء سارے مل بھی جائیں تو آمنہ کے لال سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور آمنہ کے لال نے مصلی دیا عائشہ کے بابا ابو بکر کو تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ یار سارے مل بھی جائیں تو ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو وہ رسول جو کائنات میں آئے، اس رسول کی ذات کو، بات کو، صفات کو، نام کو، مقام کو، پیغام کو، پروگرام کو، نبی کے غلام، غلاموں کے دشمنوں کے انجام کو اللہ نے چھپایا نہیں بلکہ کھول کھول کے بتایا۔ کیسے؟ رب تعالیٰ واضح اعلان فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ پاکیزہ وہ ذات ہے، برحق وہ ذات ہے جس نے اپنا لاریب دین دیا اپنے محبوب پیغمبر کو تاکہ اس دین کو ساری دنیا میں غالب کر دے۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نبی جو کائنات میں آتا ہے وہ خود نہیں آتا، اللہ بھیجتا ہے۔ رسول کہتے کسے بھائی؟ جی بھائی، ایسا نہیں گھر سے اٹھا اور سیدھا روڈ پہ۔ کیسے؟ پیدا ہوا پنجاب میں لیکن وہی آتی تھی انگریزی میں۔ ماں کا نام گھسیٹی، فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ کہانے میواتین کے ایسا دھسڑا تو اپنے گھر میں بھی نہ رکھے، ڈورن کے واسطے بھائی۔ یعنی جس کی شکل کو دیکھ کے بھینس بھی رسا توڑوا کے بھاگ جائے، ایسے بدبخت کو قادیان والوں نے نبی بنا کر لانچ کر دیا۔ اب یہ جو لوگ زمانے میں نبی ہوتا کون ہے؟ بنتا نہیں، خدا بناتا ہے، آتا نہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ اور اللہ کا انتخاب حسین ہے، لاجواب ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابھی رنگ روڈ پہ ڈرائیور صاحب کہنے لگا کہ نکلنا جو ہے ہم نے اگلے ہفتے کراچی، تو بھائی لائٹ اچھی سے لگا کے جائیں گا بھائی۔ وجہ لائٹ چونکہ ایک سائڈ کی ڈیم ہے کہ چلان مت ہو جائے۔ ایک سائڈ کی لائٹ نہ ہو تو بندہ گاڑی کو سڑک پہ لانے کو نہیں دیتا، اور یا 10 لاکھ کی ایک ہی روڈ پہ آگا میں تو نبی ہوں بھائی، یعنی مانو تو یا مانو۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم وہ ہے، اللہ فرمائے کہ اللہ نے رسول بھیجا۔ اللہ نے رسول ہوتا کون ہے؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہو، واسطہ ہو۔ رسول ہوتا کون ہے؟ جو اس سے سنے انہیں سنائے۔ رسول ہوتا کون ہے؟ جو اس سے لے تو انہیں دے۔ رسول ہوتا کون ہے؟ جو اللہ سے لے بندوں کو دے، جتنا لے اتنا دے، جیسا لے ویسا دے، جو لے وہ دے، اور جتنوں کے لیے لے اتنوں ہی کو دے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تو دے جہان کے لیے، نبی دے صرف خاندان کو۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ تو دے کائنات کے ہر ایک کے لیے لیکن نبی دے صرف بیٹی کو، داماد کو، 2 نواسوں کو۔ ایسا نہیں۔ تو رسول جن کے لیے لیتا ہے انہی کو دیتا ہے۔ تو اللہ نے دین جو سب کے لیے دیا، تو نبی نے دین کو بچایا نہیں، پھیلایا۔ پھیلایا تو پھیلایا کیسے؟ کہ روم کا سہیب آ گیا تو اسے بھی مالا مال کر دیا، حبشے کا بلال آ گیا تو اسے بھی مالا مال کر دیا، فارس کا سلمان آ گیا تو اسے بھی مالا مال کر دیا۔ سگا چچا نہ آیا تو اسے دیا کچھ نہیں، حبشے کا بلال آ گیا تو اس سے بچایا کچھ نہیں۔ تو رسول پھیلانے والا ہوتا ہے، پہنچانے والا ہوتا ہے، چھپانے والا۔ تو رسول لائیں گے کیا؟ فرمایا دین لے کر آئیں گے۔ کس کے لیے؟ زمانے پہ چھانے کے لیے۔
اب وہ لوگ جو کہیں کہ نہیں نعوذ باللہ نبی نے دین چھپایا ہے، تو نبی چھپانے والا نہیں ہوتا، نبی پہنچانے والا ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ نبی تقیے والا نہیں ہوتا، نبی تقوی والا ہوتا ہے. نبی کسی سے دبنے والا نہیں ہوتا، باطل کو دبانے والا ہوتا ہے. نبی جب آئے تو غلبہ دین لے کر آتا ہے، دین کو مغلوب کرنے نہیں آتا. تو آمنہ کے لال مدنی کریم جو تشریف لائے تو اللہ نے دین دے کر نبی کو بھیجا. اور یاد رکھیے کہ نبی کائنات میں آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے. یہ تو ممکن ہے کہ وہ بغیر کتاب کے آئے ہو، لیکن کتاب ایسی کوئی بھی نہیں جو بغیر رسول کے آئی ہو. جی بھائی، اچھا کیوں؟ تاکہ یہ بات قوم کا پٹ پڑا میں بیٹھ جائے بھائی کہ کتاب جب بھی پڑھنی ہے کوئی استاد سے پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ مرزا جہلمی کی طرح اٹھ کے دعویٰ کر دے. یہ کتاب جو ہے تو کسی استاد کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ مکہ ہے، مدینہ ہے، عربی ہے، عرب ہے، بنو قریش ہے، خاندانی طور پہ نسل در نسل زبان کون سی؟ جی بھائی، لیکن اللہ نے صرف خالی کتاب نہیں دی، رسول ساتھ دیا کہ پڑھنی ہے تو کتاب کس سے پڑھنی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ رب کی منشا کو بتائے، رب کے راز کو بتائے، رب کی بات کو بتائے. لیکن مرزا جہلوی جیسے لوگ، مولویوں نے دین کو بڑا مشکل کر دیا. جب اردو میں کتاب ہے، شرح ہے، تو کسی استاد سے کیوں پڑھے بھائی؟ جی بھائی، بھائی لکھنے میں شعر اور شیر ایک جیسا ہی نا بھائی جی، لیکن معنی الگ الگ. دیا ہے، دیا ہے، دیا ہے، بھائی ایک دیا چراغ ہے، دیا دے دیا، دیا رحم ہے، دیا لڑکی کا نام بھی ہے بھائی. اب کون سا لفظ کہاں پر ہوگا کون بتائے گا؟ جی بھائی، استاد بتائے گا نا بھائی. تو نبی جب آئے خالی ہاتھ نہیں آتا بلکہ اللہ سے دین لاتا ہے، اور رسول آمنہ کے لال ہے. اب یہ تانا تھا کس کا؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا. کہا کرتی تھی کہ آمنہ کے لال جو کچھ کہتے ہیں یہ اپنے ذہن کی باتیں کہتے ہیں، خدا سے دین سے ان کا تعلق کوئی نہیں. تو ام جمیل سے لے کے آج تک کی اس کی نسل ذلیل کو اللہ نے یوں مردود کر دیا کہ رسول خدا دین بناتا نہیں ہے بلکہ دین بتاتا ہے. یہ نا بھائی، بھائی مولوی تو بھائی آپ نے آپ بڑھا لیں مثلا گھڑ لے میں مولوی تو. اور بھائی گھڑنے والے کو مولوی نہیں کہتے، مولا کے دین کے پاسبان کو مولوی کہتے ہیں. مولوی دین بنانے والا نہیں ہوتا، مولوی دین پہنچانے والا ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے. جیسے کھوجی چور بناتا نہیں، آثار دیکھ کے بتاتا ہے، ایسے مولوی دین بناتا نہیں بلکہ مولا کے دین کو بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. تو رسول جو کائنات میں آئے تو اللہ نے منصب کیا عطا کیا؟ دین دوں گا، ایسا دوں گا قیامت تک کے لیے دوں گا کہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے. تو رسول جب دین ہی ایسا لائے جو اخیر ہے، کہاڑے میں بات ہے کمال کر دیو بھائی. تو کمال کر دیو مطلب کیا بھائی؟ کہ ایسا بات بس سے بھائی، کیا بھائی اس کے بعد گنجائش ہی نہیں بھائی. جب رسول دین لائے ہی ایسا، اب کو کہتے نہیں بھائی ہمارا تو ایک نبی اور بھی آئے گا بھائی. دوسری قوم نے کہ تمہارا تو ایک آگا، ہمارا تو 12 آئے گا بھائی. بندہ ان سے پوچھے کہ ہمارا پیغمبر چھوڑ کے آیا کیا، اور تمہارا نبی نیا جو آیا وہ لایا کیا؟ جب میرے رسول نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں اور تیرے والا لایا کچھ نہیں، تو ایسے بندے دے جمبڑ دا فائدہ کی بھائی، اس کا آنے کا فائدہ کیا بھائی؟ یا تو رسول میرے نے کوئی کمی چھوڑی ہو، وہ ہے نہیں. اور اللہ نے دین جب دیا تو سب کچھ دیا، کچھ بچایا. جی بھائی جی، اچھا اللہ بچائے کیوں؟ یا تو نبی کے بعد نبی کوئی آنا ہو. بھائی مولانا افضل صاحب جائیں گھر اور جا کر ہماری بھابھی محترمہ سے کہ روٹی لے کے آ بھائی،
وہ اٹھا کے پوری چنگیر رکھ دے سامنے، یہ کہیں گے اللہ کی بندی میں روٹی کھاؤں، ایک سارے رکھ دیے تھا. تو جواب ملے گا بھائی جو پکائی تھی کھانے والے سارے کھا چکے، آپ کے بعد کھانے والا کون، تو بچاؤں کس کے لیے؟ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولوی ایک ٹائم میں روٹی ایک ہی کھاتا ہے، بشرطے کہ اپنے گھر سکھارو ہوئے بھائی، باقی تو جو حشر کریں گا تھوڑی دیر میں دیکھ لیو ابھی. تو بھائی ساری کیوں رکھی؟ جواب ملے گا چونکہ آپ کے بعد کھانے والا کو نہیں، بچانے کس کے لیے؟ اللہ کہے جب مصطفیٰ کے بعد آنے والا کوئی نہیں تو میں نے دین بچانا کس کے لیے؟ قیامت تک کے لیے جو بطور دین دینا تھا وہ مصطفیٰ کریم کو دے دیا، جو بطور دین کہنا تھا وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. اب بطور دین قیامت تک کے دینے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں، کہنے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں. تو بات پکی ہے کہ وہ ذات بھی پکی ٹکی، رسول بھیجا تو وہ بھی پکا ٹھکا، دین اسے دیا تو وہ بھی، یہ دین غالب آئے گا. اچھا رسول خدا نے کہا کب؟ سن 6 ہجری ذیقعد کا مہینہ، اللہ کے نبی 1450 یار آگے کہاں؟ مدینہ سے مکہ، مکہ والوں نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، ہم تو بھائی ناڑ دیں گا ہی، کہاں بیت اللہ میں نہیں آنے دیں گے، رستے سارے بند کر دیے. نبی کے صحابہ کے دل جو تھوڑے مرجھائے، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا، پیغمبر کے ارمان تھے، بیت اللہ کا دیدار کرنا تھا، 450 میل سفر طے کر کے آئے اور کافر کہتے ہیں آپ کو آنے دیں گے نہیں. صحابہ جیسے تھوڑے پریشان ہوئے، اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی، محبوب یاروں سے کہیے دل چھوٹا نہ کرو، اللہ ان قریب تمہیں فتح مبین عطا فرما دے گا. جیسے رسول خدا نے اعلان کیا، کافروں نے تالیاں پیٹی، لے گھر میں کوئی گھسڑ نہ دے رہو، یہ کہنا فتح مبین مل جائے گی. ہوگا کیسے؟ کافر کہتے ہوگا کیسے؟ ابو بکر نے کہا نبی نے کہہ جو دیا تو ہو کر رہے گا. اور نبی کے یاروں کا ایمان تھا کتنا کمال. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا سیدنا عبیدہ ہے، ایک جنگ میں زخمی ہو گئے. ان کے والد کا نام حارث تھا، حارث نبی پاک کے سب سے بڑے چچا، یہ نبی پاک کا بڑا باپ تاؤ نبی پاک کا بھائی. وہ اب یہ جو زخمی ہوئے اور دوران سفر یہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ میں میدان جنگ میں تو مارا نہیں گیا، زخمی ہو گیا، اگر میں اب مر گیا تو کیا مجھے شہادت کی موت ملے گی؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جو میدان میں گئے ان کی گواہی میدان دے گا، تیری شہادت کی گواہی میں محمد صاحب قرآن دوں گا. اسے ایک جگہ پہ دفنا دیا گیا. مدت کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور رسول خدا کے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں عرب کی وادی کے پھولوں کو جانتا ہوں، خوشبو کو جانتا ہوں، جڑی بوٹیوں کو جانتا ہوں، نباتات کو جانتا ہوں، لیکن آقا جیسی خوشبو یہاں پر ہے ایسی خوشبو عرب کے پھولوں میں ہے نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہاں پر میرا یار عبیدہ سو رہا ہے. کون بھائی؟ آپ جو کئی پوچھے بھائی تمہاری قبر سے خوشبو بڑی آوے بھائی، تو بھائی ہمارا سلسلہ ہے جو وہی ہمارا سلسلہ. اللہ کہتا ہے نا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ لے گا بھی انہی کے مطابق، دے گا بھی انہی کے مطابق. تو یہ مولا محمد موسیٰ روحانی البازی رحم اللہ ہو یا میوات کا بیٹا مفتی محمد حسن کے ہاتھ سے پھوٹنے والی خوشبو، بھائی چونکہ عقیدہ بھی خوشبو والا ہے تو سلسلہ بھی خوشبو والا ہے. تو یہاں پہ سیدنا عبیدہ کی والدہ سے کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا شہید نہیں ہے، وہ تو ویسے فوت ہوا تھا. بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتی رسول خدا کی بارگاہ میں آئی، آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید نہیں، آپ بتائیں ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرے گی؟ یا رسول اللہ اگر تو بیٹا شہید ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، اگر شہید نہیں تو پھر دیکھیے گا رو رو کے اللہ سے اپنے بیٹے کو شہادت کا میڈل دلوا کے چھوڑو گی. تو رسول خدا نے فرمایا اماں تسلی رکھ، اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کا مقام دے دیا، اگر پھر بھی یقین نہ آئے تسلی کرنی ہے.
تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سارے پردے ہٹا دے گا اور تو مدینہ کی گلی میں کھڑی ہو کے جنت میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ لے. جیسے رسول خدا نے کہا ساتھ کھڑے کسی نے اماں کے مارو نا موڑو چھوڑو, اماں کہتے ہاں ہاں. پوچھا کیوں؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ دنیا میں کھڑی ہو کہ جنت میں بیٹے کو دیکھے. بوڑھی اماں نے کہا بیٹا بات تیری ٹھیک ہے پر دیکھ کے مانو تو پھر کہاں مانو بھائی. بھائی بات تیری بالکل ٹھیک ہے لیکن دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا؟ کہ واللہ مجھے آنکھوں دیکھے کا اعتبار نہیں جن رسول خدا کی زبان کا اعتبار ہے. یہاں پہ کافروں نے کہا کیسے ہوگا؟ تن ڈھانپنے کے کپڑے کوئی نہیں, کھانے کی کھجوریں کوئی نہیں, لڑنے کی تلواریں کوئی نہیں, چچ کی پاؤں میں جوتی کوئی نہیں, سواری کے جانور کوئی نہیں, کہتے کیا ہیں فتح مبین ملے گی. کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معہ, دین غالب آئے گا ہی آئے گا. اس کے لیے اللہ بھی کافی ہے, رسول اللہ بھی کافی ہے, رسول اللہ کے یار بھی کافی ہے. پھر جو مشن خدا نے مصطفیٰ کو دیا کون سا؟ دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے. کن کے ذریعے؟ ان یاروں کے ذریعے. تو دو باتیں تو پکی ہو گئیں کہ نبی کے یار بہادر ہوں گے, بزدل نہیں ہوں گے. اگر بزدل ہیں تو دین غالب کیسے آئے گا؟ اور نبی کے صحابہ دیندار ہوں گے, بے ایمان نہیں. اگر بے ایمان ہوگا تو دین کیسے لے کر آئیں گے؟ اور نبی کے صحابہ بہادر ایسے کہ اللہ نے ان کو حزب اللہ اپنی فوج کہہ دیا, اور نبی کے صحابہ ایماندار ایسے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو زمانے بھر کے لیے معیار بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ پرانے وقتوں میں جب پاکستان میں سارے لوگ سچے نہیں تھے بھائی, کچھ بے ایمان بھی ہو کر رہا, تو تب مسجدوں میں اعلان ہوا کرتا تھا کنڈے بٹے پاس کرا لو. اب جو کہ ہم سارا ایماندار ہیں بھائی, اب پاسوں میں بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے بھائی دکان میری, انویسٹمنٹ میرا, کنڈا بٹا میرا, میں کیوں پاس کراؤں, تو کمیٹی والے آ جائیں گے بھائی مارکیٹ میں بیٹھنا ہے, ٹھیا لگانا ہے, کاروبار کرنا ہے, تو کنڈا بٹا پاس کروانا پڑے گا ورنہ مارکیٹ میں رہ نہیں سکتا. اللہ فرمائے ایمان لانا چاہو تو لانا ان کی طرح, جو ان کی طرح ایمان نہ لائے وہ اپنے آپ کو مومن کہلا بھی نہیں سکتا. یہ ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ نے آئیڈیل ماڈل نمونہ بنا دیا, ان جیسا ایمان. آپ کے علاقے میں گندم کی فصل ہوئی بھی ابھی؟ تم تو بھئی ایسے ڈھیٹ بن کے بیٹھ گئے, میں اشر لین لو آئے ہو تم صبح ہی. او بھائی اللہ نسل و فصلوں کی خیر کرے. جی بھائی, جب گندم کا سودا کرنا ہو تو کیا پوری ایکڑ کی 40 50 60 من گندم اٹھا کے آپ لے کے جاتے منڈی میں بھائی؟ نہیں, ڈھیری لگائی, ہاتھ شات پھیرا, موٹے موٹے ستھرے ستھرے دانے پاؤ ڈیڑھ پاؤ ڈالے شاپر میں, ان کو بطور سیمپل لے کے چلے گئے مارکیٹ میں. کیسے دانے؟ باریک, کھائے ہوئے, کیڑا لگا ہوا, بالکل باریک سے. جی نہیں, دانے بھلے 4 ہوں لیکن ہوں ستھرے. کیوں؟ اگر یہ 4 دانے بطور سیمپل پاس ہو گئے تو پورے کھیت کی فصل کا سودا ہو جائے گا. لیکن اگر سیمپل نکما نکلا تو سودا سودا کچھ بھی نہیں. تو اللہ جو فرمائے ایمان لانا تو لانا ان جیسا جیسے لائے نبی کے صحابہ. یعنی آپ کے علاقے کے کسان کو پتا ہے کہ جو چیز بطور سیمپل ہو وہ 1 نمبر ہوتی ہے. تو کہ رحمان کو پتا نہیں کہ جن کو محمد کے دین کا سیمپل بنایا وہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے؟ جی بھائی, یہ مومن ایسے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو سیمپل بنا دیا, اور بہادر ایسے کہ اللہ نے ان کو خدائی فوج فرما دیا. نبی ان کو لے کے جب نکلے یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. ایسا ہوا نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کی تشکیل کی. 3000 صحابہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر لڑنے کے لیے گئے 2 لاکھ کافروں سے. مقابلہ کتنے کا تھا؟ ایک صحابی کا 70 کافروں سے اکیلے کا.
وہ بھی دشمن کے علاقے میں، رومن ایمپائر، سپر پاور طاقت سے قریب سے ایک یہودی گزرا. اس یہودی نے کہا مسلمانوں میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی نبی اپنے افراد کے امتیوں کے صحابہ کا نام لے کر کہہ دینا مگر یہ شہید ہو گیا تو یہ شہید ہو گیا تو یہ شہید ہو گیا یہ، اگر نبی 100 بندوں کا نام بھی لے دے تو بچنے والے کوئی نہیں. اگر تمہارا نبی سچا ہے یہ 3 تو گئے، یہ 3 تو اگر نبی سچا ہے. انہی میں سے کٹھا پیغمبر کا صحابی عبداللہ بن رواحہ، اور عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھوترا سنبھال اپنا ہے تو کیوں؟ فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ اگر نبی تمہارا سچا تو تم 3 چلے جاؤ گے، واللہ ہم بچ کے آئیں یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، نبی ہمارا کل بھی سچا، نبی ہمارا آج بھی سچا. ایسا نہیں کہ ہم مر گئے تو نبی سچا، بچ گئے تو نبی سچا نہیں. کہ واللہ ہماری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، نبی کی ذات بھی سچی ہے، نبی کی بات بھی سچی ہے. اللہ کے نبی اپنے یاروں کو لے کر نکلے، اور یہ مہینہ کون سو بھائی؟ اے بھائی میواتی میں کون سو مہینوں میں؟ اور میٹھی عید والو بھائی، چلو ٹھیک ہے نا بھائی. اس مہینے میں خدا کے نبی لے کر اپنے یاروں کو نکلے، اور اللہ کے نبی نے یاروں کو جب لڑایا تب لڑے، جہاں لڑایا وہاں لڑے، جتنوں سے لڑائے اتنوں سے لڑے، جیسے لڑایا ویسے لڑے، اور جن سے لڑایا ان سے لڑے. ایسا نہیں کہ میواتین کا مقابلہ ارائن کے ساتھ ڈوگرنگ ہے پھر تو بھائی ہم ایسا مجاہد کوئی نہ بھائی، اور جو آگے آگے میواتی تو بھائی پھر ہم سے بڑو سفیر امن بھی کوئی نہ بھائی. ایسا نہیں تھا بھائی. اگر گوت والے سے لڑائی نہ بھائی، میں تو تبلیغی ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی، اور جب پہاٹن سے پڑے گی تو پھر ہم سے بڑا مجاہد کوئی نہ ہے. ایسا نہیں تھا. نبی نے جیسے یاروں کو لڑایا، ابو بکر صدیق حقیقی بیٹے کے مقابلے آ گئے، فاروق اعظم نے اپنا ماموں قتل کر ڈالا، جناب عبیدہ نے ابا قتل کر ڈالا، مصعب ابن عمیر بھائی کے مقابلے آ گئے، جناب حنظلہ نے باپ کو تھپڑ دے مارا. رسول خدا نے ان کو جیسے لڑایا، بدر کے میدان میں 70 جو کافر قیدی بن گئے، فاروق اعظم بھی موجود. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرنا ہے قیدیوں کا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کرنا کیا ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے، ابو بکر کے حوالے، اپنے رشتہ دار اپنے ہاتھوں کاٹ کے زمانے کو بتائیں گے کہ رشتہ خون کا نہیں، رشتہ خاتم الانبیاء کی نسبت کا ہے. وہ یار رسول پاک کے. اگر بدر کے میدان میں دیکھیں تو صحابہ تھے کتنے؟ 313، مقابلہ 1000 سے. احد کے میدان میں 750 صحابہ، مقابلہ 3000 سے. جنگ یرموک میں 60 صحابہ، مقابلہ 60,000 سے. جنگ موتا میں 3000 صحابہ، مقابلہ 2 لاکھ سے. تناسب دیکھیے کہ لڑائی 1 اور 3 کی صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 4 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 70 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے، اور 1 کا مقابلہ 1000 سے یار نبی کے تب بھی ڈٹے ہوئے. کیوں؟ چونکہ ان کی لڑائیاں حالات کی وجہ سے نہیں تھیں، افراد کی وجہ سے نہیں تھیں، اسباب کی وجہ سے نہیں تھی. ان کی لڑائی جو بھی تھی نظر اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر تھی. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی، ہاں بالکل دبلا پتلا سا، لیکن کرتے کیا تھے؟ سرخ پٹی باندھ کے پھر لڑتے تھے، چلتے اکڑ کے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کی حالت بھی دیکھیے، جسامت بھی دیکھیے، اور اس کی چال بھی دیکھیے، اور یہ اکڑ والی چال تو اللہ کو پسند ہے ہی نہیں. آمنہ کے لال نے فرمایا تیری بات بالکل ٹھیک ہے، اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن جب کافر سامنے کھڑے ہوں تو اکڑ کے چلنے والے مجاہد پر خدا بھی ناز کرتا ہے. آج جو بعض لوگ کہتے ہیں اورنگزیب فاروق اتنوں سے تو ہے بھائی، باڈی گارڈ دیکھ لو، گاڑی نے دیکھ لو، ڈاکہ ٹھمکان نے دیکھ لو، بھائی سمجھ میں نہ آئے بھائی. یاد رکھے گا بھائی اگرچہ اتنا سا ہے لیکن دشمن صحابہ کے سامنے اگر اکڑ کے چلے
تو جو چال دشمن کے سینے پر مونگ ڈلتی ہو ایسی چال پہ اللہ بھی ناز کرتا ہے. سیدنا ابو دجانہ رسول خدا نے کھجور کی چھڑی ان کو دے دی, تلوار تھی نہیں. صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ چھڑی سے تلوار کا مقابلہ کیسے, چھڑی پکڑی میدان میں آگے, اور نبی کا یار کہتا ہے چھڑی میں گھماتا تھا کافروں کی جانب, ابھی چھڑی دور ہوتی تھی گردن کٹ کے زمین پہ پڑی ہوتی تھی. چونکہ ان کی نظر اسباب پر نہیں بلکہ سب بولے صاحب. اب یہ جنگ جو ہوئی تو ہوئی کیسے؟ ایک سال پہلے رمضان کا مہینہ سن 2 ہجری 17 تاریخ جمعے کا دن اللہ کے نبی 313 یار مقابلہ 1000 سے, اور رسول خدا مدنی کریم نے نشان لگایا رات کو. راوی ہیں سیدنا فاروق اعظم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل یہ کافر یہاں گرے گا, یہ کافر یہاں گرے گا, یہ کافر یہاں گرے گا. جنگ ختم ہو گئی. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں واللہ میں نے اگلے دن دیکھا اللہ کے نبی نے جہاں پر نشان لگائے تھے وہ کافر کو بیچ نہ اتلو بیچ نہیں ہو, نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر. اور یہ جنگ تھی کون سی؟ جنگ بدر, جس میں اللہ کے نبی نے سجدے میں جا کے آنسو بہا کے اپنا رومال زمین پہ گر گیا, آنسو اتنے بہے بدر کی ریتلی زمین گیلی ہو گئی, اور زبان پہ جملہ تھا کون سا؟ مولا یہ تو آج یہ مٹ گئے, پھر تیرا دروازہ پہ ڈھوک دینے والوں کوئی بھی نہ ہوئے. اگر یہ جماعت مٹ گئی تو سجدہ کرنے والا کو باقی نہیں رہے گا. تو اللہ نے ان کافروں کے مقابلے کتنے فرشتے بھیجے؟ جی بھائی ایک جواب تو آگو بھائی. کافر تھے 1000 اور اللہ نے فرشتے بھیجے 5000. اور وہ بھی کیسے آئے؟ گھوڑے پر بیٹھ کے, پیلا رومال باندھ کے, سفید گھوڑوں پر. اور بدر میں یہ انداز تھا پیغمبر کے پھپھی زاد کا, حضرت ابو بکر صدیق کے داماد سیدنا زبیر کا سفید گھوڑا تھا, پیلا رومال تھا. 1000 کافروں کے مقابلے اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے. لیکن اونچے لمبے قد والی قوم عاد اور سمود کی جو پہاڑوں کو چیر کے اپنے گھر بنا لیتی تھی, اس پورے شہر کی تباہی کے لیے اللہ نے کتنے فرشتے بھیجے؟ 1 2 3 حد 4 فرشتے آئے, شہر کے نیچے بچھائے پر, شہر کو اٹھایا لے کر آسمانوں پہ کیا, ان کو کلٹی زمین پر پھینکا. اور عاد اور سمود والے سارے کافر یوں پڑے ہوئے تھے جیسے بھنگ پینے کے بعد بری امام کے دربار پر ملنگ پڑے ہوتے ہیں. بھائی ایک بھی نہیں بچا. پورے شہر کی تباہی کے لیے 4, اور یہاں 1000 کافروں کے لیے 5000. تو بات ذہن میں آتی ہے کہ مولا کے کافر اتنے تگڑے ہیں کہ جن کے لیے آپ نے اتنے فرشتے بھیجے, اور وہ بھی کس پہ؟ گھوڑوں پہ. اچھا کبھی ایسا ہوا بھائی, عجیب اتفاقی ہے, مولا بلال صاحب یہی بات بھی فرما رہے تھے, میں بھی موٹر پہ چڑھا سیال بول سے, یہ وہیں انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کسی گاڑی کے. اچھا دیکھا میں نے بھی کوئی ہے ہمارا جیسا بھائی, نہ مجھ میں ہمت ہوئی نہ ان کو کہنے کی ہمت ہوئی, لیکن یہاں کے مل گئے دونوں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی چوک میں کسی بندے نے آپ کو ہاتھ دیا, بھائی میں فرشتوں بھائی گنجو مت اتار دیو بھائی, جی بھائی کسی سواری پہ لفٹ مانگی کسی فرشتے نے. تو اللہ جو قرآن میں کہے کہ میں نے 5000 فرشتے بھیجے وہ بھی گھوڑوں پہ, کیوں بھائی؟ فرشتے تو گھوڑوں کی سواری کے محتاج نہیں, تو پھر کیوں بھیجے؟ اس لیے تاکہ بات ذہنوں میں آ جائے کہ آسمانی ہو, ایمانی ہو, نورانی ہو, قرآنی ہو, وہ گھوڑوں کے اوپر ہوتے ہیں. ساڑھا ایرانی ہو تو گھوڑان کے نیچے میں. ایسا نا بھائی. اچھا آئے فرشتے 5000, کتنے؟ جی بھائی کتنے؟ تو کافر اتنے تگڑے ہیں. اب یہ جو اعلان ہو جائے بھائی نواں قلعہ بڑا جاگتا رہو بھائی, بستی میں کوئی چور گھسے آئے بھائی, تو یقین مانو یہاں پہ دیوبندی فون کرے گا بریلوی کو, بریلوی کرے گا اہل حدیث کو, اہل حدیث پھر کرے گا دیوبندی کو. بندہ پوچھے تمہاری بنتی کوئی نہیں, اب اعلان کیوں کیا؟
کہتا بھائی اعلان آگے نہ پھیلاؤں گا تو مال نہ بچے گا. تو بھائی اسی بات کو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر دیوبندی نے بریلوی کا، بریلوی نے اہل حدیث کا، اہل حدیث نے پھر دیوبندی کا حق نواز کا پیغام نہ پہنچایا تو امت کا ایمان نہیں بچے گا. بھائی چور ایک آیا جا کے پوری بستی، وجہ اتنا تگڑا چور ہے. چور تگڑا نہیں، گھر میں پڑا سامان بڑا قیمتی ہے. مولا یہ کافر اتنے تگڑے ہیں کہ 5,000 فرشتے بھیجے. اللہ فرماتے کافر تگڑے نہیں، محمد کے صحابہ کا ایمان سرمایہ بڑا قیمتی ہے. یہ بچیں گے تو دین بچے گا، اگر آج یہ نہ بچے تو دین باقی نہیں بچے گا. تو رسول خدا کے صحابہ نے 70 کافروں کی منجی ٹھوک دی. کہاں؟ بدر کے میدان میں. ایسا رگڑا دیا پورا 1 سال تک. پھر مجلس عذاب برپا رہی. اگلے سال پھر تیار ہو کے آگے ہم تو بدلہ لیں گے پچھلوں کا. رسول خدا مدنی کریم کے چچا ہیں، نام ان کا جناب سیدنا عباس ہے. تھے وہ مکہ میں خط لکھ کے بھیجا مدینہ اپنے بھتیجے کو، بیٹا تیاری کر لے مکہ والا آ رہا ہے تیرے بھائی. رسول خدا نے صحابہ کو جمع کیا. بتاؤ لڑائی کیسے لڑے ان سے؟ نبی پاک کے دل کی منشا یہ تھی کہ ہم مدینہ ہی میں رہ کے لڑائی لڑیں. کیوں؟ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، دشمن جنگ مسلط کر دی. لیکن نبی کے نوجوان صحابہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو بدر میں کافروں کو مارا تھا اللہ نے انعام دیا، ہم تو پچھلا سال سے تو لوئے ہیں کہ اللہ پھر کو کافرن پہ موقع دے تو صحیح، پھر بتائے ہم ہیں کون. اب سال کے بعد موقع آیا اور آپ کہیں کہ جنگ لڑیں کہ یہاں گھر میں، کافر پھر تانا ماریں گے، ڈر گئے. اور اللہ کے نبی کوئی آپ کو تانا دے یہ نہیں، جنگ لڑیں گے، ڈٹ کے لڑیں گے، کھل کے لڑیں گے، میدان میں لڑیں گے. امت کے نوجوان اللہ کے نبی کی نظر میں کتنے قیمتی ہیں. رسول خدا نے رسالت والی اپنی رائے ہٹا لی، امت کے نوجوانوں کی بات مان لی. جیسے تم کہہ رہے ہو بالکل ایسے ہی ہوگا. رسول خدا حجرے میں تشریف لائے تو بزرگ صحابہ نے نوجوانوں سے کہا بھئی تم تو ویسے خامخواہ تیز ہو گئے، وہ نبی ہیں، نبی کی رائے ہے. صحابہ سارے نبی کے دروازے پر یا رسول اللہ معاف کیجئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب نبی ہتھیار اٹھا لے تو کافرن پہ پھیرن بغیر رکھے نہ بھائی. رسول تلوار لے کر آئے اور یہاں پر خیر سو تو کہ میں چھوڑا جب مرغی تن جبا کر رہی تو اتلو کریو بھائی، میرا دل گھٹے بھائی. ایسا کمزور مومن اللہ کو پسند نہیں بھائی. نبی سیف تلوار والے پیغمبر، جنگوں والے پیغمبر. اللہ کے نبی نے 10 سال میں 100 جنگیں لڑی. مدینہ میں کتنی بھائی؟ سال کتنے تھے؟ 10. جنگیں کتنی؟ 100. تو 1 سال میں جنگیں کتنی جی بھائی؟ تو سال میں مہینے کتنے؟ یعنی ہر 1.25 مہینے کے بعد ایک جنگ. نہیں بھائی، ہمارے ہاں کہتے کیا ہیں؟ جنگیں مسائل کا حل نہیں. نا بھائی، ہمارے ہاں کہتے کیا ہیں؟ جنگوں سے قومیں کمزور ہوتی ہیں. کوئی اور قومیں ہوتی ہوں گی، مسلمان قوم کون سی ہے کہ کٹیں گے جتنی گردنیں بڑھیں گے اتنے امتی. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. وہ کسی اور کا معاملہ ہوگا لیکن مومن کا معاملہ اور ہے. تو رسول خدا کے یار جو آئے تھے کتنے؟ 750. دشمن کتنا؟ 3000. صف بندی ہو گئی. ایک بندہ تھا مدینے کا، نبی سے جلنے والا تھا. مکے والوں کو خط لکھا سنو نبی سے میری بنتی کوئی نہیں، تم آ رہے ہو مقابلہ کرنے، مجھے ایڈوانس بتا دینا جب تم مدینہ پہ حملہ کرو تو پہلی لائن میں مجھے اپنے ساتھ رکھنا. کیوں؟ میں مدینے کا چودھری ہوں. جب یہ مدینہ والے مجھے دیکھیں گے تو مجھے دیکھ کے یہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جائیں گے. مکہ والوں نے اسے پہلی صف میں رکھا. صف بندی ہوئی، اس نے پہلا پتھر پھینکا پیغمبر کے صحابہ کی طرف اور ساتھ ہی کیا کہا؟ دیکھو میں تمہارا سردار ابو عامر، مجھے دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تمہاری آنکھیں. نبی کے صحابہ میں سے ایک نوجوان نکلا آگے،
اور اس نے کہا خدا کرے تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے، تیری آنکھیں جل جائیں، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد تیرا تھوترا کون دیکھے؟ بھائی جو رسول خدا کو دیکھ لے تو اس کے بعد تجھے کون دیکھے گا؟ اب یہ تاریخ سے سیرت کی کتابوں سے پوچھئے کہ یہ تانا دینے والا ابو عامر فاسق یہ کافروں کی طرف سے تھا کون، اور ادھر سے منہ توڑ جواب دینے والا کون؟ حضرت حنظلہ، اور حنظلہ کون ہیں؟ اسی کافر کے بیٹے تھے، یعنی باپ تک کافروں کی طرف سے اور بیٹا نبی کی طرف سے۔ اس صحابی نے باپ کو نہیں دیکھا بلکہ رسالت مآب کو دیکھا، اس نے خون کو نہیں دیکھا بلکہ خاتم الانبیاء کو دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو چن چن کے اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہی وہ حضرت حنظلہ۔ چلے بات اپنی ختم کریں۔ وہ حضرت حنظلہ جو بیوی کے پہلو میں بیٹھے تھے، غسل واجب ہو گیا، ابھی غسل کیا نہیں، آواز پڑی کانوں میں چلو میدان جہاد کے لیے۔ میدان میں آئے، شہید ہو گئے، لاش ملتی کوئی نہیں، آقا نے اعلان کیا چلو میرے یار کی لاش ڈھونڈو۔ صحابہ گئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ فلاں کھجوروں کی جھنڈ میں آپ کے یار کی لاش ہے، حالت یہ ہے کہ سر کے بالوں سے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ پوچھا گھر والوں سے، پوچھو معاملہ ہے کیا؟ بیوی نے کہا غسل واجب تھا۔ تو آمنہ کے لال مدنی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کے بادلوں کے پانی سے سونے چاندی کے برتنوں میں جنت کے فرشتوں کے ذریعے میرے یار کو غسل دلوایا۔ یعنی ظاہری نجاست صحابی کے جسم پہ ہو تو اللہ اسے برداشت نہیں کرتا، تو کفر کی نجاست کو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ یار رسول پاک کے سیدنا، یہ تو شادی ہوگی تھی نا بھائی، ایک صحابی اور بھی ہے، شادی ہوئی، کمرے میں گئے، ادھر سے آواز آ گئی، الٹے قدموں آئے، تو بیوی نے کہا خدا کے بندے میں روکتی نہیں، اتنا کر نام بتا، نام پوچھ، چہرہ دکھا، چہرہ پوچھ، دیکھ، اتنا تعارف تو کروا کہ میری شادی ہوئی کس کے ساتھ ہے؟ میری شادی۔ صحابی نے دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں بلایا، میں تیرے ساتھ گپے ہاں کو یہ بات قابل برداشت ہے ہی نہیں، میں چلا۔ صحابیہ دوڑی پیچھے، اللہ کی قسم بالکل نہیں روکتی، چہرہ دکھا دے، قیامت میں پہچان تو لوں گی شادی میری ہوئی کس سے۔ اسی جھینا جھپٹی میں عورت کے ہاتھوں میاں کی قمیض آ گئی، قمیض کا پلہ پھٹ گیا، صحابی پیچھے ہٹا بھی نہیں، رکا بھی نہیں، سیدھا دوڑا اور کہا کہ ٹینشن تجھے یہ ہے کہ پتہ چلے گا کیسے شادی ہوئی کس سے؟ تو میدان حشر میں دیکھ لینا، جس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی تیرا شوہر وہی ہوگا۔ یہ نبی کے صحابہ۔ لیکن آج کا کافر کیا کہے؟ نوز باللہ نبی کے صحابہ تو پیغمبر سے بے وفائی کر گئے تھے، اگر یہ بے وفائی کرنے والے تو وفا کرنے والا کون ہے بھائی؟ رسول خدا ارشاد فرمائیں ان اللہ اختارانی واختار لی، صحابی کے کائنات کے لوگوں میرے یاروں پر تان تبرہ کرنے سے پہلے مجھ محمد کے مقام کو پہچانو میں کون ہوں، کہ پوری کائنات میں سے اللہ نے جسے اپنے لیے چنا اسے مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن چن کے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا انہیں نبی کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ یہ تھے یار کون سے؟ ان میں کے یار اور بھی ہیں، پاؤں سے معذور تھے، نام تھا ان کا عمر بن جمو، 4 بیٹے میدان میں، خود پاؤں سے لنگڑے، گھر والی نے کہا ہاں وہ پتو تو جیسے بیٹھو گھر میں، تیرا من میں نہ لڑنا کی، یہ تو بہانو تیرو ایسے ہی۔ رسول خدا کی محفل میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے 4 بیٹے چلے، تو پاؤں سے معذور ہے، تجھ پہ جہاد واجب نہیں، لیکن بیوی تو پیغمبر کے صحابی نے بڑھاپے کی حالت میں گھر سے نکلتے ہوئے کہا مولا میں چلا تیرے رستے میں، موت دے، شہادت کی دے، میدان جنگ میں دے، اور موت بھی ایسی دے کہ مرنے کے بعد بھی گھر کی دہلیز کو نہ دیکھوں۔ اب اسی خاتون کا بھائی بھی شہید، اسی خاتون کا بیٹا بھی شہید، شوہر بھی شہید، شوہر بھی، تینوں کی لاشوں کو رکھا، لے کے چلے مدینہ کی طرف، لیکن حالت عجب ہے کہ اونٹنی مدینہ نہیں جاتی، وہیں احد کے میدان میں بیٹھتی ہے۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ عمر بن جمو نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا مولا مرنے کے بعد بھی گھر نہ ہوں، کیوں؟
تاکہ گھر والی یقین ہو جائے کہ میں ڈر والوں نہ ہو بھائی. یہ بات پکی ٹھکی ہو جائے کہ میں معذور تھا, میدان سے مفرور نہیں تھا. آج بھی اسی میدان احد میں قبر ایک ہے, نام دو لکھے ہیں. کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے یہاں پہ محبوب پیغمبر کے صحابہ ایک ایک دو دو سوئے ہوئے. انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں, نام تو اس کا سعد. کیا نام؟ لیکن رنگ کالا تھا, سعد الاسود. مسجد نبوی میں آئے, 2-4 قدم بڑے آگے, 2-4 قدم پیچھے ہٹے. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ جاؤ پکڑ کے لاؤ, ہے کون یہ؟ اسے جو لے کر آئے. کیسے آیا؟ یا رسول اللہ فلاں قبیلے سے ہوں, نام میرا سعد ہے, لوگ مجھے سعد الاسود کہتے ہیں. آیا اس لیے کہ سب کچھ لٹا دوں لیکن اللہ جنت دے دے. لیکن پھر جو نظر پڑی چہرے پر, ہاتھوں پر, دل میں یہ بات آئی کہ میرا چہرہ کالا, ہاتھ کالے, رنگت کالی, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ یہ فرما دیں کہ بھئی جنت میری بڑی خوبصورت ہے, اس میں کالے رنگ والے کوئی نہیں جائیں گے, تو میرا کیا بنے گا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا تو میری سنگت بلال کو نہیں دیکھتا, چلتا فرشوں پہ, آواز عرشوں پہ, کہ میرا رب وہ ہے جو رنگت کو نہیں دیکھتا, آمنہ کے لال کی سنگت کو دیکھتا ہے. یہ یار رسول پاک کا کچھ دن گزرے, نبی کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ کے نبی دل یہ چاہتا ہے جوان ہو گیا شادی کر لوں. آمنہ کے لال نے فرمایا کو رشتہ. اللہ کے نبی سب کچھ چھوڑ کے آ گیا, اب تو پچھلوں سے تعلق ہی کوئی نہیں, اب تو نسبت میری آپ کی ذات سے ہے, رشتہ تو آپ ڈھونڈ کے دیں گے. تو آمنہ کے لال نے فرمایا جا, قبیلہ بنو ثقیف کا سردار ہے, نام اس کا وہب ہے, بیٹی اس کی عقل و دانائی میں, عقل و شعور میں, حسن و جمال میں پورے عرب میں مشہور. میں کالی کملی والا پیغمبر تیرا رشتہ اس سردار کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا میں نے. غلام جھومتا ہوا سردار کے دروازے پر آیا, دستک دی, سردار نکلے باہر. کیسے بھائی؟ اللہ کے نبی نے بھیجا. کیا معاملہ؟ تیری بیٹی سے رشتہ طے کر دیا. ایک لمحے کو باپ نے دیکھا, دل میں یہ تمنا آئی وہ میں ہوں یا آپ ہوں. بھائی داماد ایسا ہو جو 2 ٹائم کی عزت سے کھلا دے. یہ پھٹے پرانی پوشاک والا, وہ اعلیٰ پوشاک اور کپڑوں والی, یہ کالے رنگ والا, وہ حسن و جمال والی, یہ غلام ابن غلام, وہ سردار کی بیٹی کا انکار نہیں. مشورہ کر لوں, شام کو آگے بتا دوں گا. شام کو آگے یہ بھی شکر ہے بھائی وادور میں باتی نہ بھائی, تو میں تو ہونڈو ہی لے گا بھائی. بڑے تھوترو سولا کو ہونڈا کی بریکنگ کرتی ہے بنا ہوئے, اللہ ہی دے. یعنی جب تک ہونڈا لینا نہیں, رشتے کی ہاں کرنی نہیں. ہمارے ایک راؤ صاحب ہے بھائی, اللہ بھلا کرے باگو, وہاں نے چھوری کی شادی کری اور 4 موٹر سائیکل دیا میں نے جہیز میں. کتنا؟ اچھا اگر 4 کی جگہ مہران گاڑی دے دے تو پھر راؤ سے راؤ کون کہتا ہوں. اب 4 موٹر سائیکل, ایک چھورو چلا ہے, کوئی چھورو ہے, کوئی چھوری کی اما ہے, کوئی چھورے کو ابو. بھائی اللہ کا, یعنی شادی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ غریب آدمی سوچ بھی نہ سکے. اگر 3 چے ہماری اس قوم سے نکل جائے نا بھائی, چھوچک, چابی اور بابا کا چیلم کا چاول, تو یقین کریں اس قوم جیسی قوم کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ان 3 چے نے چکرا کے رکھا چودھریوں کو بھائی. کبھی گھر میں مشورہ کر لوں, شام کو بتاؤں گا آکے. صحابی کالے رنگ والا واپس پلٹا, دل میں یہ بات آ گئی کہیں ایسا تو نہیں بھائی کالی رنگت دیکھ کسی نے انکار کر دیا ہو. دل ٹوٹا, واپس مڑے, ادھر سے بیٹی نے پوچھا بھائی کون تھا؟ کیا غلام تھا. کیسے آئے؟ نبی نے بھیجا. کیا کام تھا؟ تیرا رشتہ لے کے آیا. تو موڑا کیوں؟ مشورے کے لیے. تو مشورہ کرنا کس بات کا؟ نبی نے کہہ دیا تو میں حاضر. بیٹی کالے رنگ والا ہے, کہا یہ نہ دیکھیے کالا کون ہے, اتنا دیکھیے بھیجنے والا کالی کملی والا کون ہے. کچھ عرصے کے بعد یہی صحابی آئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ تو دل یہ چاہتا ہے دلہن کو گھر لے آؤں. فرمایا کو رشتہ کو پیسہ اللہ کے نبی کوئی بھی نہیں. تو عثمان ابن عفان کے پاس جاؤ. عثمان کے پاس گئے, پوچھا خیریت, شادی کرنا چاہتا ہوں, پریشانی, پیسہ کوئی نہیں. تو پریشان ہے کیوں؟ عثمان کے دل کی تمنا یہی ہے کہ نبی فرماتے رہیں عثمان دولت لٹاتا رہے. درہم و دینار لیا, مدینہ کے بازار میں آیا. کیوں؟
लग रहा है भाई। इन 900 आयो पैसा लेकर मदीना का बाजार में जहेज का सामान खरीदन लो। कौन आयो? 900, ये ना भाई दुल्हा। क्यों? कि जहेज का इंतजाम करना उसकी जिम्मेदारी नहीं, जो सारी जिंदगी बेटी पाल के जिगर का टुकड़ा काट के तेरे हवाले कर दे, और फिर दियो तो मोलो कहा दियो भी अपनी बेटी को दियो वाले। ऐसा नहीं। ये जहेज का सामान, घर की भाई इस्तेमाल की चीजों का मामला मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं, औरत के मां बाप की जिम्मेदारी भी नहीं। जैसे खरीदने लगा जहेज का सामान, उधर से आवाज कानों में पड़ गई, हय्या अलल जिहाद, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया चलो मैदान जिहाद के लिए। अकल कहती शादी कर, इश्क कहता जिहाद कर। अकल सुसरी हार गई, इश्क जीत को भाई। शादी छोड़ी, जहेज का सामान छोड़ा, जिहाद का सामान खरीदा, एक घोड़ा, काला नकाब, एक तलवार, चेहरे पे कपड़ा, आए मैदान में लड़े ऐसे। सहाबा तब से करते यारी है कौन भाई, ये तो डर ही ना लग रहा भाई। तो किसी ने कहा लगता यूं कि बदर में सफेद घोड़ों पर पीले रुमाल वाले फरिश्ते आए थे, इस मर्तबा घोड़े पर काले नकाब वाले फरिश्ते आए। इतने में हवा का झोंका जो आया, कपड़ा हटा तो सबने देख लिया कि ये तो वही है जिस दीवाने को शादी का बड़ा शौक था। मैदान जंग खत्म हो गया, 70 सहाबा शहीद हो गए, मेरे पैगंबर के दांत शहीद हो गए, रसूल खुदा का रुखसार जख्मी हो गया। पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा मदीना से बाई मैदान जंग में दौड़ के पैगंबर के जख्मों को धोती भी हैं, खून नहीं रुकता तो खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को जला के जख्म की मरहम पट्टी की सैयदा फातिमा ने। और वो अजीम चच्चा अमीर हमजा, अल्लाह के नबी ने कहा था मौला दुनिया वाले मुझे कहते हैं कि ए मोहम्मद तेरे अब्बा अब्दुल्ला बड़े हुस्न जमाल वाले थे, शायद काश मेरे अब्बा होते मैं भी देखता। और मैं अगर अब्बा का चेहरा देखना चच्चा हमजा का चेहरा देख लिया कर। किसका? चच्चा हमजा का चेहरा देख लिया कर। हमारे यहाँ भाई अच्छा खालासू का क्या में भाई, मासी ना भाई, मौसी। मेवाते का तलफ़्फ़ुज़ से खराब मत कर भाई, ठीक है ना भाई। क्या भाई? मौसी। अच्छा एक मान लीजिए, लिखे मूसा पढ़े खुदा। ये मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं है जनाबे कि मूसा ने लिखा हो, और खुदा भी नहीं। मुंह अलग है, सा अलग। मुंह में ना बाल, सा में ना जैसा कि लिखने वाला इतना बारीक लिखता है जैसे बाल बराबर। पढ़े खुद आके पढ़े तो पढ़े भाई, को और को बस को है ही ना भाई। मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं है। मौसी क्या? मां तो नहीं लेकिन मां जैसी है। क्या भाई? मासी मां नहीं लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाए बाप चला जाए तो बाप चच्चा के कायम, चच्चा बाप के कायम मकाम है। अगर मां चली गई तो खाला मां की कायम मकाम है। रसूल खुदा ने दुआ की मौला अगर अब्बा जिंदा होते तो मैं देखता, पर मैं चच्चा हमजा का चेहरा देख लिया कर। अगर मैं किसी से अब्बा कहूं वो मुझे बेटा कहे तो फिर तो फरमाया अबू बकर तेरा सुसर है, अपनी बेटी तेरे निकाह में दी तो बहैसियत सुसर। अबू बकर तेरे बाप की जगह पर है, तू उसके बेटे की जगह पर है। चेहरा देखना हो तो हमजा का चेहरा देखा कर, अब्बा कहना हो तो अबू बकर को कह लिया कर। तेरो कहा लगे भाई डोकरो मेरो। फिर नतीजा मेरा माँ बाप की इज्जत ना करे भाई, तू उसके बाप को डोकरा कहे तो वो तुझे फूलों पे बिठाएगी भाई। ऐसा नहीं। किसी ने पूछा रसूल पाक से, अल्लाह के नबी आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? फरमाया आयशा सिद्दीका से। अल्लाह के नबी मर्दों में किससे? तो आका ने ये नहीं कहा जिगरी यार से, अबू बकर से, बचपन के यार से, मेरे सहाबी से नहीं। फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी मर्दों में किससे? फरमाया आयशा के अब्बा से। किसे? ताकि पता लग जाए जब बीवी के अब्बा को अब्बा कहोगे, भाई को भाई कहोगे, बहन को बहन समझोगे, मामला सारे
अपनी ही दफा का सूसी पाँव की जूती भाई मेरी तो ही, लेकिन जूती उछल के जब सर पे पड़ती ना भाई आके, फिर अल्लाह ही करम करे भाई, है ना भाई। अल्लाह ने औरत को महकूमियत के लिए पैदा नहीं किया, महबूबियत के लिए पैदा किया है भाई। ये पाँव की जूती नहीं, वकार है, इज्जत है, लिबास है, भरम है भाई। तो रसूल खुदा मदनी करीम सल्लल्लाहु, चच्चा हमजा की लाश पे, इतने में एक सहाबी आगे आके कहा, या रसूलल्लाह आप तो यहां खड़े, वो काला गुलाम मैदान में था, लड़ता देखा, उसके बाद पता ही कोई नहीं, तो आमना के लाले पर दौड़ो ढूंढो वो काला गुलाम कहां है। हजरत नुमान पैगंबर के सहाबी हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं मैदान जंग में दौड़ रहा था और आवाज लगा रहा था, ऐ साद तू कहां है, तुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया है। ऐ साद तू कहां है, तुझे आमना के लाल ने सलाम भेजा है। ऐ साद तू कहां है, तुझे खुदा के नबी ने याद किया। कि कई जख्मियों के नीचे से एक हाथ बुलंद हुआ, मैं दौड़ कर गया, पूछा मरहम पट्टी, पानी, दवाई दारू क्या चाहिए? का दवाई दारू बिल्कुल नहीं, मैं वही साद हूं जिसको अल्लाह के नबी ने बुलाया। जख्म इतने लग गए, उठने की हिम्मत कोई नहीं, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना यह है जब जान निकले तो सामने चेहरा आमना के लाल का हो। हजरत नौमान कहते मैंने अजीब मोहब्बत देखी, दौड़ कर गया, या रसूलल्लाह गुलाम तो गया, और रसूल इतनी कदरदानी करने वाले कि अल्लाह के नबी इतनी बेताबी के आलम में दौड़े कि रसूल पाक की चादर जमीन पे गिरी, आका आए अत्तयात की शक्ल में बैठे, सहाबी के सर को उठाया, झोली में रखा, रहमत वाली उंगलियां बालों में फेरी और कहा मेरे बेटे साद, अगर तू शादी कर लेता वल्लाह मैं नाराज कभी भी ना होता, तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन नबी का सहाबी, नबी के मकाम को जानने वाला, पूरी कुव्वत जमा की, सर उठाया, बजाय झोली के रखा कदमों में, एक निगाह मुस्तफा के चेहरे पर डाली, जबाने हाल से कहा, या रसूलल्लाह जिंदगी भर की तमन्ना शादी नहीं, सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू थी। सहाबी शहीद हो गए, अल्लाह के नबी जो उठे तो आंखों में आंसू, तो आमना के लाल ने कहा सुनो, हर शहीद का कोई ना कोई वारिस मौजूद है, खानदान कबीले वाला मौजूद है, लेकिन मेरा यार तो परदेसी था, इसका कोई नहीं, जिसका कोई ना हो मैं मोहम्मद जो उसका हूं। भाई तुम अपनी अपनी कौमों के शहीदों को दफन करना, जब इसकी बारी आए हाथ कोई न मत लगाए, मैं जो हूं भाई। फिर जमाने ने अजीब मंजर देखा, काले गुलाम की लाश को अल्लाह के नबी ने उठाया, कब्र में उतारा, अचानक आमना के लाल ने चेहरा जो फेरा, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह खैरियत है, को गुस्ताखी हो गई, मामला हो गया? फरमा नहीं, जैसे ही कब्र में उतारने लगे तो जन्नत से झुरमट दर झुरमट इतनी हूरें उतरी कि आपस में झगड़ पड़ी। एक कहती काला मेरा शौहर है, नहीं नहीं मेरा शौहर है। इतने में हवा का झोंका जो आया तो एक हूर की पिंडली से कपड़ा हट गया। मुझ मोहम्मद की गैरत ने बर्दाश्त ना किया कि मैं साद की बीवी की नंगी पिंडली को अपनी आंखों से देखूं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जानते हैं भाई? जी भाई। अच्छा, इनका रिश्ता था क्या नबी पाक से? बात भी खत्म, सच्ची मुच्ची खत्म। नबी पाक का कहा गया भाई ये। अच्छा, अगर को बता दे तो इंशाल्लाह 100 रुपए नकद इनाम, नोट भी असली और कायद आज़म टोपी समेत भाई इंशाल्लाह। जी जी भाई। चलो, ये नबी पाक का रिश्ता में मामू लग गया भाई। कहा लग गया? रिश्ता में, चाचा ताउन में। नबी की अम्मी को सगो भाई कोई ना हो भाई, ये चाचा ताउन में हो, लेकिन नबी रिश्ता निभाते कैसे थे? जी भाई। एक दिन यारों की महफिल में बैठ के अल्लाह के नबी ने मामू का पकड़ा हाथ, फिजा में किया बुलंद, कहा मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा मामू है, किसी का ऐसा मामू हो तो मुझ मोहम्मद को भी दिखाए। हाँ। ऐसे रिश्ते निभाए, सारी दुनिया कहे आमना के लाल तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझ पर मेरे। लेकिन इस मैदान जंग में हजरत साद ने 1000 तीर चलाए, अल्लाह के नबी तीर निकाल कर देते, हजरत साद को फरमाते साद और चला, तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान सल्लल्लाहु। वो साद इब्न अबी वक्कास इस कब्र के किनारे खड़े होकर रो पड़े। किसी ने पूछा खैरियत? यार काले गुलाम का एजाज देखो, आया कल था, नबी के हाथों कब्र में जा रहा है, काश ये कब्र इसकी न होती, ये कब्र मेरी बन जाती। अब वो रसूल खुदा के साहबा
جن کی قبروں پر کھڑے ہو کر نبی نے آنسو بہائے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، جن کے لیے پیغمبر جنت کی گواہی دے، جو بیمار ہو تو اللہ کے نبی پوچھنے آئے، جن کو رسول خدا اپنے یاروں میں شمار کرے. اگر آج کا کوئی لانتی طبقہ یہ کہے وہ صحابہ مسلمان نہیں تھے تو پھر یاد رکھو کائنات میں کوئی مسلمان نہیں. اگر صحابہ نبی کے وفادار نہیں تو کائنات میں کوئی نبی سے وفادار نہیں. تو انشاءاللہ جب تک جئیں گے نبی کی ذات کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے، اور نبی کے صحابہ کا بھی. اور یہ دفاع دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر بھی نہیں کرنا. ہم نے یہ دفاع کرنا ہے تو محمدی بن کر کرنا ہے، امتی بن کر کرنا ہے. یہ نا بھائی، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر، ایسے دیکھو تو نہیں ہے بھائی، لیکن بریانی کی بوٹی اٹھانی ہو تو 5 کی 5 برابر ہو جائے بھائی. یعنی جہاں پر مشترکہ مفاد ہو وہاں پہ سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. 3 چیزوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. اپنی اولاد کو دو. کتنی؟ تو تعلیم تو میں تب دوں گا جب مجھے تعلیم ہوگی. تو نہیں تو چلتا پھرتا مدرسہ تبلیغی جماعت ہے نا بھائی. تو 3 چیزوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. کون سی؟ قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دو، نبی کی محبت کی تعلیم اپنی اولاد کو دو، اہل بیت کی تعظیم کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. تو چندو کر لیں بھائی. اچھا بھائی لین بڑھا کے 100 موسو لے لو بھائی، ایک بھی نہ بولو بھائی ہم کر لو جی بھائی. چلو ایک تو بھائی بول پڑو. وہ چندہ یہ کرنا ہے کہ کم از کم 5 منٹ اپنی اولاد کو دیجئے. 5 منٹ روزانہ اپنی اولاد کو دیجئے. اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ پیدا کیجئے کہ بچہ اسکول میں چاکلیٹ بھی کسی سے کھائے تو آ کے آپ کو بتائے. اگر آپ نے اس محبت کا اظہار اپنی اولاد کے ساتھ نہ کیا تو آج کے گلی محلے کے لچے لفنگے جھوٹی محبت کا سہارا لے کر کریں گے کیا؟ مرزا جہلمی کی طرح پڑھیں گے قرآن، بھونکیں گے پیغمبر کے صحابہ کو، کفر کو اسلام بنا دیں گے، اسلام کو کفر بنا دیں گے. ہمارے پرانے وقتوں میں جہاں میوات کی آبادی تھی پورے بنگلو بھی ہوک رہے ہو بھائی جی بھائی، مشترکہ بیٹھک کی نا بھائی. اس دور میں کہا جاتا تھا کیا؟ سگریٹ بہت بڑی لعنت ہے. لیکن میں تو بھائی پہنچوں یا نتیجہ میں کہ حکو بہت بڑی دولت ہے بھائی. نا بھائی کیوں کہ جب تک یہ حق کا سسٹم تھا، پیپ تھا 5 فٹ کا، تو ہمارے گھر کے برادری کے مسائل، گاؤں بستی کے مسائل 5 فٹ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے. رشتے بنتے بھی وہیں تھے اور وہاں پہ سنورتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو کم از کم اتنا کر لیں، گھر میں بیٹھنے کو رواج دیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کو رواج دیں. ٹھیک ہے نا بھائی. ہوگا کیا؟ کوئی نوجوان بتائے گا بھی اچھا اب میواتی کون کون سا بھائی؟ اشتہار میں تو سارا میواتی لکھنا پڑا بھائی. میں نے خوب دیکھو اشتہار میں. چلے بارک چلے. ویسے باقی برادری کو بھائی بھی قابل احترام، لیکن میں ویسے بات کروں بھائی. چلے کوئی نوجوان بتائے گا بھائی کہ میواتیوں کی گوتے ہیں کتنی؟ بھائی گوت کتنی میواتی ان کی؟ اچھا گنتی میں نہ اس طرح سیاسی بیان ہے میرا بھائی جی. چلے دیکھیں اس کا تعارف کروانا اپنی بچوں کو، نسلوں کو، عصبیت نہیں بھائی. ارائیں قوم ایک ہے. کو دوست ہے ارائیں بھائی آپ میں؟ ارائیں قوم ایک ہے بھائی، لیکن شاخیں ان کی 8 ہیں. شاخیں ان کی 8 ہیں. راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 36 ہیں. میواتی قوم ایک ہے، گوتے ان کی 52 ہے. جٹ قوم ایک ہے، گوتے ان کی 261 ہے. بلوچ قوم ایک ہے، گوتے ان کی 44 ہیں. ایسے ہی کمبو قوم ایک ہے، گوتے ان کی 84 ہیں. اوان قوم ایک ہے لیکن گوتے ان کی 700 ہیں. لیکن گجر قوم ایک ہے اور ان کی شاخیں 1006 ہیں. کتنی؟ 1000. چلے اب اگلی بات پہ رکھے گا بھائی. گجر ہوں، میواتی ہوں اور راجپوت، یہ تینوں کے تینوں ریڈ انڈینز کہلاتے ہیں. کیا بھائی؟ یعنی ہندوستان کی بنیادی قومیں. اور یہ تینوں کے تینوں نوح علیہ السلام کے بیٹے حام بن نوح کی اولاد ہیں.
اپنی قوم کا تعارف وہ قباحت نہیں ہے، قباحت کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا یہ ہوگا کب؟ جب چھوٹے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور بڑے بھی کچھ برداشت کریں گے اور کچھ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اپنی نسل سے، اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کر کے اپنی زبانی جو دین ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات صدیوں تک رہیں گے. اگر نہ کر سکیں تو تبلیغی جماعت بھی ہے، مدارس بھی ہیں. حضرت کا وجود غنیمت ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑا بہترین ادارہ تربیت تعلیم کے لحاظ سے ہے، تو ان سے استفادہ کیجئے تاکہ ہماری نسلوں میں دین آگے تک سرایت کر جائے اور کوئی کفر و نفاق اس میں گھسنے نہ پائے. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمامی احباب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، گھر بار میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کورونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں اور مہنگائی کی موجودہ لہر سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.